کھٹکھٹانا پڑے گا. کھٹکھٹانا کیسے ہے؟ اپنے ہاتھوں سے. زبور 24 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہے اور جس کا دل پاک ہے. بائبل کیا کہتی ہے کہ دیکھ وہ دروازے پر کھڑا ہے اور کھٹکھٹانا چاہتا ہے اور وہ ہمارے اندر آنا چاہتا ہے. بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور پہچان تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اس کی تلاش کریں گے. ایوب کی کتاب میں لکھا کہ کیا کوئی تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ تو بالکل ہم تلاش سے خدا کو پا سکتے ہیں. ہم تلاش کریں گے تو وہ ہمیں مل جائے گا. جب ہمارا دل صاف ہوگا، جب ہماری نیتیں صاف ہوگی، تب ہم کر سکتے ہیں کیا؟ خدا کی تلاش کر سکتے ہیں. اور مبارک ہے وہ لوگ جس کا دل پاک ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. یہ مبارک بادی بھی ہے کہ جب ہمارے دل صاف ہو گئے، ہماری نیتیں صاف ہوگی، تبھی ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، خدا کو پا سکتے ہیں اور خدا کی تلاش کر سکتے ہیں. اور تلاش ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگیوں میں دعا کو اہمیت دیں گے، روزے کو اہمیت دیں گے، خدا کے کلام کو اہمیت دیں گے، تبھی ہم خدا کی تلاش کر سکتے ہیں. اور وہ ہمارا خدا جو ہمارے کھٹکھٹانے پر ہمیں جواب دیتا ہے، کیوں نہ ہمارا انصاف کرے گا؟ کیونکہ وہ قادر مطلق باپ ہے اور وہ ہمارا انصاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر ہم اسی آیت میں جو میں نے متی 7 باب اس کی 7ویں آیت پڑھی، اس کے آگے اگر ہم دیکھیں 11ویں آیت میں تو لکھا ہوا ہے کہ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو ہمارا خدا جو ہے وہ تو رحیم خدا، وہ تو ترس کھاتا ہے اپنے لوگوں پر. وہ کیوں نہ ہمارا انصاف کرے گا؟ وہ کیوں اپنے طالبوں کو رد کرے گا؟ وہ تو اپنے طالبوں کو بر وقت جواب دیتا ہے، اپنے برگزیدہ لوگوں کو بر وقت جواب دیتا ہے. لیکن بھول جاتے ہیں کہ خدا کیا کرتا ہے؟ انصاف نہیں کرتا. خدا انصاف کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کا رحم ہی اتنا ہے، اس کا ترس اتنا ہے کہ وہ انصاف کو بھول ہی جاتا ہے. وہ اپنا ترس ہی اپنے لوگوں پر، اپنے ایماندار بندوں اور بندیوں پہ ڈالتا رہتا ہے کہ وہ انصاف کرنا بھول جاتا ہے. جب اس کا ترس، اس کا رحم ہماری زندگی میں ہوگا، اس کو اپنے رحم سے ہی فرصت نہیں ہے، تو ہمارا انصاف کس طرح کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اس انصاف کو حاصل کرنے کے لیے خدا کی تلاش کرنی ہے، خدا کو ڈھونڈنا ہے، خدا سے اچھی نیت سے مانگنا ہے، تو ہی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں. ہلیلویا. اسی طرح اگر ہم ایک اور مثال دیکھیں، لوکا کی انجیل 18واں باب اس کی 1 اور 8 آیت میں بیوہ اور بے انصاف قاضی کی مثال ملتی ہے کہ وہ بیوہ جانتی تھی کہ یہ قاضی جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک بے انصاف قاضی ہے. وہ مشہور تھا اپنی بے انصافی کی وجہ سے. وہ تو نہ خدا سے ڈرتا تھا، نہ کسی انسان کی پرواہ کرتا تھا. تو بھی اس نے کیا کیا کہ یہ بیوہ کیا کرتی ہے؟ روز مجھے آ کے ستاتی ہے، یہ میں کہیں میرے ناک میں دم نہ کر دے، میں اس کا انصاف کر دیتا ہوں. تو جب وہ بے انصاف قاضی انصاف کر سکتا ہے اس بیوہ کا، تو ہمارا خدا جو ہے وہ کیوں نہ انصاف کرے گا؟ وہ کیوں ہمیں جواب نہ دے گا؟ اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے طالبوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اور نہ رد کرتا. یسوع بھی وہ وعدہ کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم باپ سے سب کچھ مانگ سکتے ہیں. حاصل کلام یہی ہے کہ جس طرح سلمان بادشاہ نے اپنی اچھی نیت سے کیا کیا؟ خدا سے حکمت اور معرفت کی روح مانگی. الیشا نے ایلیا سے کیا مانگا؟ اس کی روح کا دگنا مانگا. تو کیا ہمیں خدا ہمارے مانگنے سے کچھ نہ دے گا؟ جب وہ بے انصاف قاضی اپنے اس بیوہ کا انصاف کر سکتا ہے صرف اس لیے کہ وہ کیا کرے گی؟ میرے ناک میں دم نہ کر دے، تو ہمارا خدا جو زندہ خدا ہے، جو نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، کہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، وہ کیوں نہ ہماری پرواہ کرے گا؟ اس نے ہمیں اسی لیے بنایا تاکہ ہم نجات پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. تو ہمارا خدا جو ہے وہ کیا ہے؟ رحیم و کریم خداوند ہے. وہ اپنے لوگوں کو کیوں نہ جواب دے گا؟ ہمیں صرف اور صرف اتنا کرنا ہے کہ ہمیں ہر روز اپنے دل کے دروازے کھول کر آسمان کے دروازوں کو کھٹکھٹانا شروع کرنا ہے. اور یہ تبھی ہم کر سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگی میں روزانہ دعا کو اہمیت دیں گے. جب ہم دعا کریں گے تبھی خدا سے ہم بات کر سکتے ہیں، خدا سے مانگ سکتے ہیں، تبھی خدا ہمارا ہمیں ہر چیز دے گا. اور مانگنا کیسے ہے؟ ایمان کے ساتھ. ایمان کے ساتھ مانگیں گے تو ہی ملے گا، بغیر ایمان کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. کیونکہ یہ جو ہمارا زندگی بخش کلام ہے، یہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری ہر ایک چیز میں ہمارے ساتھ رہتا ہے.
کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوں گے، لیکن خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ جب ہم بوڑھے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں کیوں نہ عطا کرے گا؟ اس کا وعدہ ہے کہ مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ ہم کس طرح خدا سے مانگ سکتے ہیں، کس طرح ہم خدا کی تلاش کر سکتے ہیں، کس طرح ہم خدا کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ مردہ نہیں ہے، وہ بت نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔